الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بابا سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے
معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اسی اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر والیاں دا ذکر کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ جس علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، وہ دا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو میرا جی بھریا نہیں، کیونکہ 2-3 جمعے وچ کچھ بھی نہیں بیان ہویا، اور جی پوری عمر نہیں بھرنا۔ دل کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دا ذکر کرتے رہیے۔ یہ ذکر ساڑی گھٹی وچ موجود ہے۔ ماں بھی سنی، باپ بھی سنی، دائی بھی سنی، جی استاد بھی سنی۔ دل کردہ ذکر میں تو گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ کربلا تو واپسی دا انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ میرے دل انہاں دا ذکر تھوڑا جہا ہور کر لے، تھوڑا جہا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا کنز الامہات دے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ دے گھر گئے، دل کیتا بھی آج رات اپنی بیٹی دے گھر آرام کر لیں۔ میرے آقا دا دل کیتا کہ آج رات اپنی بیٹی دے گھر آرام کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے گھر آئے، جلدی نیند آگئی، سو گئے۔ باپ بیٹی بیٹھ کے گفتگو کر دینے، حسنین کریمین جے چھوٹے نے جے بچے نے، بس انہوں نے بھی آپس میں کھیل دیا نیند آ گئی۔ نیند آ گئی، دونوں شہزادے سو گئے۔ مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آئی جاگ، امی پانی، پانی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بٹیا تو بیٹھ لو، میں لے آگے بیٹھ لو، بیٹھ لو، میں لے آگے دینا پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نازنین قدمین شریفین لائے، چلتے چلتے اس مٹکے تک پہنچے جس مٹکے وچ پانی، جت اللہ والے گورے گورے ہتھاں نالوں برتن شریف لیا، خود اپنے دستے اقدس نال پانی کنڈے لیا۔ اجے حسن مجتبی نو پانی دیتا نہیں کہ مولا حسین بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مولا حسین بھی سوچے ہونا آج موجہ نے کر لی، آج ماں فاطمہ نہیں پیان لگی، نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیان لگے۔ آج موج دا ٹائم میں کچھ رحمت دی برکھا بستی ہے پئی، کچھ رحمت دے دریا وچوں قطرے میں بھی ڈالا۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کے ذرا گل سنو، آپ بھی اٹھے، نانا جان پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین دی گل سن لی، پر دتا پہلا مولا حسن، دتا پہلا مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ کائنات عرض کر دیے بابا او حسین، یہ حسن وہ چھوٹا ہے، پہنا انہوں دیو۔ سرکار نے فرمایا منگیا دے پہنا ہے میں، فرمایا میں حسین نہیں سی پہلے دینا، پہلے میں حسن نو دینا۔ کیوں؟ منگیا دے پہلے یہ دے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انور میں خیال آیا کہ بٹیا دے دل تے کتے گل گران نہ گزری ہو کہ میرے بیٹے حسین نو نہیں دیتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پٹی رکھی اور جڑا جملہ بولیا سن لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اپنی طبیعت ہوتے میری گل پہنچ نہ جاری، اپنی طبیعت کو پریشانی نہ اور ملوث کا شکار نہ کری۔ ابا جی کہہ رہے فرمایا تو تے میں تے حسن تے حسین ایک آلہ ستا نا، اسی سارے جنت میں جی کو تھا دے رہا گے۔ اونچا بولیے، اونچا
میرا پتر حسن، ایک میرا بیٹا حسین، وہازن نائب اور سون والا، اسی سارے جنت وچ ایکو درجے وچ ہو گے، ایکو جگہ تے ہو گے۔ ہن سوال ہے جیڑی جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے، اسی جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی ہون گے۔ جی توجہ ہے تے ایک مثال مسلم شریف تو ایک صحابی نے حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ترغیب و ترہیب امام منذری کے اندر بھی اس روایت دے الفاظ موجود نے، لیکن الفاظ مختلف نے، معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتر جد ویلے وضو کرا دے سن، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ وضو کرا دے سن، مسواک دیڑی مصلی وچ آ کے دینا، وضو کروانا، خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ کمر بستہ رہی دے سن۔ جدہ وضو ہو گیا، وضو کردے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انجو دے وقت دھیان دیا، سرکار نے فرمایا سال ربیعہ مانگ لے جو مانگ لے، ربیعہ مانگ لے جو مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچن لگے بھی بڑا چیر ہو گیا وضو کرا دے کہ آج دریا موج وچ سال مانگ جو تیرا دل کرتا ہے مانگ۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم جو بھی مانگ دے، جو مانگ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا جو منگنا ہے مانگ، یہ وچ قید نہیں کہ اتوں دی شے منگی اگاں دی نہ منگی، جو میرے گھر چ او منگ نہیں اس تو علاوہ نہ منگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نو مقید نہیں فرمایا، مطلقاً فرمایا سل ربیعہ مانگ کی مانگنا ہے، مانگ کی مانگنا ہے۔ سوچیا دنیا دے مالو متان بھی کرنا ہے، یہ ہلاک ہونے والی چیز، تباہ ہونے والی چیز ہے، انہوں بھی کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے سونیا دنیا دا مال و متا نہیں چاہیے، دنیا دے پلاٹ نہیں چاہیے، دنیا دا بینک بیل نہیں چاہیے، دنیا دے محلات تے کوٹھیاں تے بنگلے تے پیٹگاں نہیں چاہیے، دنیا دی کوئی شے نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ روایت دے اندر آندا ہے جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی خالی نہیں منگی، سونیا میں جنتی ہو جاواں، کملی والیا مینوں جنت لب جائے، مینوں جنت لب جائے، مینوں جنت لب جائے۔ پھر منگیا کی ہے جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگدے نے پہ آسالوں کا مرافقت کا فی الجنہ، کملی والیا میں تواڈے کولوں جنت کے اندر تواڈے ساتھ دا سوال کرنا وا۔
منگے تے منگیا ہے حسنین تے منگیا ہی فاطمہ زہرا تے منگیا ہی نہیں سرکار نے آپ ہی فرمایا ہے اوتھے ہی میں اوتھے ہی میں اوتھے ہی تسی اس واسطے اسی مانگے دوہرے اعلان کر رہے ہوندے آ اے کائنات والےو کئیاں نوں منگیا لبدا ہے جڑا منگدا ہے لب جاندا ہے اے دارو وچ جتھے لا ہے ہی نہیں جتھے نہ ہے ہی نہیں جتھے نفی والی گل ہے ہی نہیں جتھے منع والی گل ہے ہی نہیں دروازے میرے آقا دے بند نہیں ہوندے پر اے نفوس کفریہ ہونے جنہاں نوں میرے آقا رات دے سمے وچ گھر بیٹھ کے فرماندے نے تو بھی اوتھے ہی میں بھی اوتھے اچھی کہہ دیو اسے واسطے سیانے ہونے آ عظمت
اہل البیت انہاں نوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بابا سے بلند آواز دیانا انداز نہ پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کھڑکانا فجر علیہ الصلاۃ یا اہل البیت گھر والےو اٹھو نماز اٹھو نماز گھر والےو نماز اے اہل بیت نبوت نماز 28 دا انہوں میں جڑا ستا ہو حضرت علی ستے ہوتے سیدہ فاطمہ ستی ہوگی ایڈے لمبے سجدے رات کر دیں سویرے آخر یا اللہ ایڈی نکی رات ایک سجدہ بھی نہیں جی بار کے تیری بندی کر سکی تیری بار گھر چاہ میں نے بھی پتہ ہے وہ جاگ دے سن تو انہوں بھی پتہ ہے کہ وہ جاگ دے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا میں تو جاگ دے سن پھر اٹھایا کیوں پھر اٹھایا کیوں الصلاۃ یا اہل البیت اے اہل بیت نبوت نماز نماز واسطے انہوں اٹھائی دے جڑا نماز دا باغی ہوئی نماز واسطے انہوں اٹھائی دے جڑا نماز ویلے ستا ہوئی سیدہ فاطمہ زہرا جاگ دیا ہوتی سن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جاگ دے ہوتے سن حسین کریم مہن ننے شہزادے وہ کی آرام کرتے ہوتے سن لیکن دورے نفوس قدسیہ جاگ دے ہوتے سن پر جوانوں میرے آقا نے اپنے کمل امت کے سامنے پیش کیتا ہے جنہوں فجر ویلے والدین مسجد میں جان بیٹی کے باپ بیٹے کے باپ چپ کے نال مسجد کے نہ آ جایا کر اپنے دین کا پورا کھڑکا کے آیا کر اپنے بیٹے نو جگا کے آیا کر کہ پترو سون کا ٹائم نہیں اللہ کی بارگاہ سجدہ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دے چھڑی ساڈے کئیاں بابے نو عادت ہوندی ہے کہ مسجدے آ جانا پڑھ کے جانا جو دن چڑھیا ہونا نہ کر جا کے اج نماز نہیں پڑھی ہوتی واقعہ والا طریقہ بنا اگر وہ غفلت کرتے ہیں تو غفلت نہ کر جگا کہ اٹھو نماز نہ چاہیے نماز کا ٹائم اٹھو نماز کا ٹائم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو امر دے چھڑیا کہ چپکے نال مسجد وچ نہ آ جایا کرو اپنے جوان بچیاں نو بیٹیاں نو بہواں نو
دروازہ کھٹکھٹا کے متنبہ کریا کرو کہ اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. نماز پڑھیں. پتہ لگا کہ نماز کتنی اہم ہے. بولو نماز کتنی اہم ہے. دوسری روایت حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر نے. اچانک سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی. تشریف لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے تھے, حسنین کے تھے. بابا آ جاندے. تھوڑی دیر لگی مولا علی بھی آ گئے, مولا حسن بھی آ گئے, مولا حسین بھی آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹا حسن آجا میری گودی کے اندر, میرے سجے آ کے بیٹھ جا. حسین آجا میری گودی اندر, میرے کھبے آ کے بیٹھ جا. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بائیں طرف سائیڈ تے بٹھایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سجے پاسے اپنی سائیڈ تے بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واصلہ بن اسقع فرما دے اُتے چادر دے لئی, انہاں سارے اُتے کملی دے لئی, چادر مبارکہ دے لئی, اپنا کمر مبارک دے لیا. دعا واسطے کملی مبارکہ جو میرے آقا نے ہاتھ بار کٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے پہ اللہم آؤلائے اہل بیتی, اللہم آؤلائے اہل بیتی. یا اللہ اے میرے گھر والے نے, یا اللہ اے میرے, اچھی بولو کیا کیا, یا اللہ اے میرے, یا اللہ اے میرے گھر والے نے, یا اللہ اے میرے گھر والے نے. اللہم آؤلائے اہل بیتی, اے میرے اللہ اے میرے گھر والے نے. اللہم صرف انہم الرجس وطہرہم تطہیرا, یا اللہ انہاں تو پلیتیاں دور کر دے, انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا. یا اللہ انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا. آیت کریمہ قرآن پاک دی کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا اس آیت کریمہ نو دعائیہ انداز وچ کنورٹ کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک ہی اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یا اللہ انہاں نو پاک کر دے, انہاں نو بولو بولو انہاں نو پاک کر دے. جدوں یہ چادر بیٹھے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک انہاں سارے دے اوتے ادھر خوشبو مصطفیٰ ذوق والا نقطہ ہے جی سننا جتے کسی کو سنا دیں گے پروگرام یہ تو سننا ہے تو روچی سبحان اللہ. بڑا ذوق والا نقطہ, ذوق والا, یہ ذوق لطیف لطافت والا ذوق ہے نا, وہ سنے کیسے ہوتے ہیں توجہ نال. چادر ہوتے مولا علی سجے, فاطمہ زہرا کھبے, مولا حسن گودی وچ, مولا حسین گودی وچ. کملی مبارکہ ہوتے میرے آقا بھی کملی دے تھلے, علی المرتضیٰ بھی کملی دے تھلے, حضرت فاطمہ زہرا بھی چادر دے تھلے, حسنین کریمین بھی چادر دے تھلے. انہیں کنے ہو گئے؟ 5. سبحان اللہ, بے شک. یہ جڑے 5 نے یہ وہ سانس بھی لے رہے سمجھ نہیں, لیکن سارے نہیں سمجھ ہوگی. یہ 5 سن چادر دے تھلے ہو کے سانس لے رہے سن کے نہیں جی بھائی گرمی کیوں میں انہاں آکھیا لوگ بابا نے اندر رش پڑا ہے مسیتے پہ, اس واسطے نہ حبس حبس جی لگتی ہے. باہر نکل جا کنا جی صاحب بڑا مجمع سی, کسی دے ادھر پسینے دی سمیل, کسی ادھر پسینے دی سمیل, کسی دی سانس دی سمیل, کسی دے منہ دی سمیل, کسی دے نوزی دی سمیل. یہ دیکھیں صاحب اگزاسٹ ہونے چاہیے دے ایک دی کچھ آتے ہیں. چھوڑی جی جگہ تے 5 تن چادر دے تھلے. کوئی مائی دا لال ثابت کرے بھی کسے بھی لانے ٹکیا ہونا, کسی آکھیا ہونا ایسی سمیل, ایسی سمیل, ایسی سمیل.
اور سن لو وجہ کی ہے کیوں اجڑی آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے خوشبو والے پیدا ہوئے میرے آقا کا بچپن آیا تھے خوشبو والا آیا میرے آقا کا لڑکپن آیا تھے خوشبو والا آیا جوانی آئی تے خوشبو والی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری ساری زندگی میں خوشبو دی حاجت نہیں سی لائی اس واسطے کہ خوشبو لانا امت واسطے سنت بن جائے خوشبو لانا سنت بن جائے خوشبو لانا سنت بن جائے تے ضرورت نہیں سی پتہ نہیں خوشبودار ہے پتہ نہیں خوشبودار ہے تے حسنین کریمین انہاں نوں کول بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گودی پا کے دما شہزادیاں دے سراں نوں سرکار سنگ دے ہوندے سن تے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا بابا پیار دے سارے نانے اپنے دوتریاں نال نواسیاں نال کردے نے پر سنگن والی گل آئی تک نہیں سنی انہاں نے کیڑا کو خوشبو لائی ہوئی ہے فرمایا اے پٹیا فاطمہ زہرا گل سن اے او شہزادے نے اس واسطے سننا پیا انہاں وچوں جنتیاں خوشبو آ رہیاں جو جنتیاں خوشبوئیں آ رہی آنے انہاں شہزادیاں کرو جنتیاں خوشبوئیں آ رہی آنے وہ لوگ نے جنہیں نفوس قصیہ نے جنہاں خوشبوئیں نہیں بھی لایا تاہم بھی خوشبوئیں مہک رہی آنے اچھا جدے میں جو جنتی خوشبو آئے وہ اللہ دی راہ جان دے تو کنی کترائے نہیں خاتونہ لکھے پیاؤ جہاں بیعت کرنی خاتونہ لوگاں لکھے کوفے والے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ جنتی خوشبو ہوندی سی نا آپ نے سوچیا بھی کہ لوگاں دی گل من کے سی نہ گئے کل لوگاں گلاں کرنیاں نے جے آوندے تے پھر اساں تے بیعت کاری لگی سی مولا حسین پھر قافلہ لے کے جتوں لنگے نے نا جنتیاں خوشبوئیں بکھیر دے جنتیاں خوشبوئیں بکھیر دے گئے اس واسطے آپ تیاری نہیں کر کے گئے کہ اسی جنگ کرنے چلے لوگوں نے آکھن تے آپ گئے خط لکھے گئے بھی آجو جناب تساں بیعت کرنی اتنے جا کے دیکھے حالات اور نے تو فرمایا پھر کی ہے بڑی گل یہی ہے نا کہ شہید ہونا ہے تو شہادت تو سارے گھرانے کی ایک پرانی عادت ہے اچھا غازی الدین شہید رحمت اللہ شہید جدو ہوئے تھے جنہوں نے پتا سی میں جامع شہادت نوش کرنا ہے تو انہوں نے اپنی شہادت پر خوشی ہے ایسی کریں بولو بولو غازی الدین شہید رحمت اللہ خوش سن غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید کام چنگا کیتا نے کوئی سی نا غازی ممتاز قادری بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہے نا کہ میں کام چنگا کیتا ہے غازی خدا بخش غازی عبدالعزیز یہ سارے خوش ہیں یہ سا کام چنگے کیتے ہیں انہاں نو شہادت تے ناز ہے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نو اپنی شہادت تے ناز نہیں شہادت تے ناز نہیں بلکہ شہادت میرے حسین تے ناز پہ کر دی اس گرانے دی عادت شہادت گرانے دی عادت شہادت شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر شہادت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سنیا نے سن کے دسیا ہے میرا بدن خوشبودار ہے، میرا بدن خوشبودار ہے، میرا بدن خوشبودار ہے۔ جناب سیدہ زہرا خوشبودار ہے، علی المرتضیٰ خوشبودار ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشبودار نے، ایک کرانا خوشبو والیاں دا کرانا ہے کہ جتھے میرے نبی دا پسینہ ٹر جائے وہ گھر بھی خوشبو والیاں دا گھر بن جاتا۔ عاصم بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے روایت کے راوی نے جدوں انہوں نے سوچیا ہے بڑا شان ہے بڑا مقام ہے انہاں جمع ہستیاں دا جنہاں نوں میرے آقا نے سجے بھی بٹھایا ہے کھبے بھی بٹھایا ہے گودی بھی پایا ہے پیار بھی کیتا ہے خوشبوواں بھی لیا نے۔ جناب واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کے کہنے لگے سونیا دریا وچوں ایک چج مینوں بھی بھر لین۔ پیاج رحمتہ آئی تے خوشبوئیں ہی بکھیر دے ہو پیاج رحمتہ دے می پاندے ہو پے آئی تے دعایں ہی کری ہوندے ہو پے سونیا مینوں بھی ایک چلو پا لین دے ہو۔ فرمایا کی چاہیے حضور مینوں بھی شامل کر لو، میں اپنے گھرانے والے جو مینوں بھی شامل کر لو۔ کون آندے نے صحابی نا کی یہ واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میں بھی فرمایا یا جا تُوئی ان جنیب جی میں جناب علی المرتضیٰ اہل بیعت کے اندر نے حسنین کریمین اہل بیعت کے اندر نے اس طریقے نہ جناب سیدہ کائنات اہل بیعت کے اندر نے جمین چاہے میرے آقا نے شامل کیتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی شامل فرمایا ہے شامل کی تھے۔ ایک روایت اور سنو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام سلمہ نے جنہوں نے میرے آقا نے مٹی دی تھی جبریل علیہ السلام دے آدھی سونے آقا میدان کربلا دی مٹی جے مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی چھپا دی۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی فرمایا ام سلمہ جدو مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ جدو مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ روایتوں میں سنانا اس موقع کی گل سن لو۔ وہ مٹی جدو خون پڑی کنفرم ہو گیا کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ میدان توف اندر میدان کربلا اندر شہید کر دیتے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاں نے ایک جا خواب دیکھا ایک جیسا خواب کی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اندر میں دوپہر کلولہ پہ کرنا میرے خواب اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں دیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور تے مٹی تھکاوٹ دے سرات لگتا ہے جمیں بڑا لمبا پینڈا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے داڑھی مبارک گرد و غبار لباس پاک کے گرد و غبار میں پوچھی آقا خیریت ہے کہ تم تشریف لے آ رہے ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں میں ہنجوان دے نار جاری ہو گئی ہیں سرکار نے فرمایا میں صبح میدان کربلا بیسا اور میں حسین اس کے ساتھیاں دا خون اکٹھا کرتا سکتا حسین اس کے ساتھیاں دا خون اکٹھا کرتا سکتا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس طرح دے خواب دیکھے ہیں آندھی ہے کہ تو ساڑھے خواب رڑ گئے نا آپس میں میں جلدی اٹھی میں نو یاد آیا میرے آقا نے میں شیشی دیتی سی کہ جدو شیشی دے اندر خون مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا آپ نے کٹی وہ مٹی باہر کٹی ویکھیا کہ وہ مٹی نہیں وہ خون بن چکی ہے یہ مٹی نہیں یہ خون بن چکی ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مٹی آپ نو کیوں دیتی
بیویاں بھی زندہ سن انہوں نے کیوں نہیں دیتی؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب پاک دا مسئلہ ہے جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے نا علم یہ اس کا مسئلہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بیوی ہو مٹی اس واسطے نہیں دیتی کہ جدوں واقعہ کربلا ظہور پذیر آئے گا اس ویلے ساری طور پہ میری کوئی بیوی زندہ نہیں ہونی, اس ویلے صرف سلمہ زندہ ہونی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے یہ مٹی جبریل اسلام نے پار ماریا تے مٹی کے آگے پیش کی تھی وہ دے دیتی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. سلمہ فرماتیاں نے المومنین فرماتیاں نے میرے گھر باری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ سرکار دے باری مقرر سی نا اج فلاں بیوی دے گھر اج فلاں زوجہ دے گھر اج فلاں زوجہ دے گھر اج باری حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی. فرماتیاں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سین کے اندر تشریف فرما مولا علی بھی آگے مولا حسن بھی آگے مولا حسین بھی آگے سیدہ فاطمہ زہرا بھی آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. چارے جدوں اکٹھے ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر مبارک زمین تے بچھا کے نا تے کچھ حصے دے اوپر بیٹھے نے کچھ حصہ بچیا ہے انہاں نوں ترتیب نال جویں میں پہلے دسیا نا بٹھا کے تے چادر جڑی بچی سی اوتے دے دے او جنی چادر بچی سی اوتے دے دے. جدوں چادر اوتے دتی نا آندی میں اندر نماز بھی پڑھدی سی مینوں نہیں پتہ باہر کی ہوندا پیا. جدوں میں سلام پھیریا میں ویکھیا ساری چادر تھلے میں ویکھیا ساری چادر تھلے آندیاں نے مینوں بڑا رشک آیا. میرا دل کیتا سلمہ تم ہی اگے ہو تم ہی اگے ہو. فرماتیاں نے میں نماز پڑھی سلام پھیریا ہے منظر ویکھیا میں بھی اگے ودی پھر میں جا کے عرض و معروض کی تھی ماں ساگ دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا واللہ دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کڑلا والیا علم نشرہ دے سینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرم کرو میں نو یہ شرف دیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناؤ میں سلمہ اینا دے وچ تو نہیں آنا کیا ہو انت علا خیر انت علا خیر انت علا خیر تو تے پہلے ہی بھلائی ہوتے ہیں تو تے پہلے ہی بھلائی ہوتے ہیں تو تے پہلے ہی بھلائی ہوتے ہیں. ادا کی مطلب ہے علماء شارع نے حدیث فرماتے ہیں ادا مطلب ہے سلمہ انہاں نوں میں اپنی حدیث اور عمل دی وجہ نال اپنی اہل بیت وچ شامل کیا کرنا وا جنوں تے قرآن نے پہلا ہی اہل بیت آکھیا. یہ سنیو والا مسئلہ جنوں ایتھے اندر آਉਣ دی کیڑی لوڑ پے گئی تو تے پہلا ہی اہل بیت دے اندر ہے. حضور ہو کے اللہ دا قرآن فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے اہل بیت نبوت اللہ دا ارادہ ہے یہ تھوڑے تو ہر پلیتی دور کر دے اور تمہوں اللہ انج پاک کر دے جنہیں پاک کرنا حق ہوندا ہے. اللہ دا ارادہ ہے رہنے کیا پورا ہو گیا ہے. اللہ دا ارادہ ہے اللہ دا ارادہ پورا ہو گیا ہے. وہ پورا کیویں ہویا ہے نہ کوئی ظاہری پلیتی انہاں دے نیڑے آئی ہے نہ کوئی باطنی پلیتی انہاں دے نیڑے آئی ہے نہ اج تک کوئی پلید انہاں دے نہ عمل دی پلیتی نیڑے آئی ہے نہ عقیدے دی پلیتی نیڑے آئی ہے. رب نے ہر لحاظ نال انہاں نوں پاک فرما دیتا. یہ قرآن دا مسئلہ مسلمان بھائیو یہ قرآن دا مسئلہ ہے اہل بیت. اس کو مراد پہلا معنی بیویاں نے پہلا معنی اس دا بیویاں نے پہلا معنی اس دا بیویاں نے. اور میں ایک آیت کریمہ اور برکت واسطے پڑھ دیا گل واضح ہو جائے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر اسحاق علیہ السلام دی ولادت دا جس ویلے میلہ قریب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر زیادہ حضرت سارہ دی عمر زیادہ حیران ہو گئیاں اس عمر وچ میرے گھر پتر آنے والا ہے. حیران ہو گئیاں. اللہ کا قرآن فرماندا فرشتے آ گئے قالوا اتعجبین من امر اللہ
گھر والیے اے اہل بیت ابراہیم قرآن میں جتے اہل بیت دا لفظ آیا ہے اتھے پہلا معنی بیوی ہے تے جی سائد کریمہ نو دیکھ لو اس تو پہلے بھی سرکار دیاں بیویاں دا ذکر بعد اندر بھی میرے آقا دی ازواج مطہرہ دا ذکر درمیان میں جملہ معترض طور تے اور کسی دا ذکر نہیں سی ہونا پہلے اللہ نے فرمایا جتوں آیت آئے شروع دیاں نے پہیاں رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو اے ازواج مطہرات اے امہات المومنین کائنات وچ کوئی عورت تہاڈے ورگی سبحان اللہ بے شک بے شک اے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ کوئی عورت تیرے ورگی نہیں اے عمر فاروق دی بیٹی حفصہ کوئی عورت تیرے ورگی نہیں اے حسنین کریمہ دی نانی خدیجہ کوئی عورت تیرے المؤمنین امہات المؤمنین یہ میں ترجمہ نہیں کرنا ہونا سارے دیا ماواں نہیں یہ صرف مومنہ دیا ماواں نہیں ایک ہوندہ مومن ایک ہوندہ مؤمن دونوں میں جو زمین اسمان تو چلا پھر ایک اور بھی مومن ہوتا ہے یہ گھر پہ آپ ہی مومن ہے نہ عمر نے نہ کو گل نہ کو بات نہ قرآن ہی انہوں مومن آگے نہ دیجیے آگے وہ آپ ہی مومن تک وہ تک ہی مومن فیس بھی نہ تے مومن تھی ہوئی ہے جنہوں اللہ دا قرآن مومن آکھے